رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، تکبر، جلال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی۔ یہ مشہور آیت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے قریب آتا ہے، یہ آیت ہم کئی دفعہ سنتے ہیں۔ اس آیت کا سمپل سا ترجمہ یہ ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے، آیت نمبر 82، اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور حد درجہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اس آیت کے فوراً بعد روزوں کی آیتوں کی شروعات، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں اللہ کی بخشش کے جو لوگ مستحق ہیں، اصل میں اللہ کی رحمت کے جو لوگ مستحق ہیں، وہ اس آیت کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں، یعنی روزے دار۔ اصل میں غفور الرحیم کے بعد روزوں کی آیتوں کی ابتدا اس بات پر رہنمائی کرتی ہے کہ اصل میں اللہ کی بخشش کے مستحق بھی، اصل میں اللہ کی رحمت کے مستحق اور حقدار روزے دار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اعہد الیہ، اے ابن مسعود مجھے نصیحت کیجیے، مجھے کوئی درس دیجیے، سبق دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا اذا سمعت یقول اللہ تعالی، جب تم اللہ رب العالمین کو یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرماتا ہوا سنو، اللہ رب العالمین قرآن میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہے، فارعها سمعک، تو فوراً متنبہ ہو جاؤ، غور سے اللہ رب العالمین کی اس بات کو سنو۔ کیوں؟ فإنہ خیر یأمر بہ او شر ینہی عنہ، کیونکہ رب العالمین یا تو کوئی بھلائی کی بات بتا رہا ہوگا جس کا وہ حکم دینا چاہتا ہے، یا کسی شر سے، کسی برائی سے روکنا چاہتا ہوگا جس سے وہ منع فرما رہا ہے۔ اسی لیے جب کہیں بھی قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آ جائے، ہم تمام کی ذمہ داری ہے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، رب العالمین ہمیں پکار رہا ہے، رب العالمین کے کلام میں ہمیں پکارا جائے، ہم جیسے حقیر لوگوں کو پکارا جائے، ہم جیسے گنہگار لوگوں کو پکارا جائے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی بڑے آدمی کی زبان سے اگر ہمارا ذکر ہو جائے، کسی بڑے آدمی کی زبان پر اگر ہمارا نام آ جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، ہم خوشی کے مارے لوگوں سے تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے جو اتنے بڑے عہدے پر ہیں انہوں نے میرا ذکر کیا ہے، انہوں نے میرا نام لیا ہے۔ رب العالمین ہمیں پکارے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے عزت کی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے رحمت کی بات ہے کہ رب العالمین کہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہے۔ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیوں کیا؟ رب العالمین نے ایمان کا حوالہ کیوں دیا؟ کیونکہ ایمان کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس چیز پر ایمان کے علاوہ کوئی چیز ابھار نہیں سکتی۔ روزہ رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ تم پر روزے فرض ہیں، صرف ایمان والوں سے کہا کہ تم پر روزے فرض ہیں، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ابھارتا ہے، کیونکہ ایمان ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی عبادتیں، چاہیں ان میں ہمارے لیے مشقت ہو، چاہیں وہ ہمیں بوجھ محسوس ہوں، ایمان واحد دنیا کی ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی عبادتیں انجام دینے پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کا حوالہ دیا۔ اب آپ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتبا، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے جب روزوں کی بات کہی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، کوئی اللہ رب العالمین کا فرمان آئے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے مانے، اسے ماننا ہے۔ لیکن رب العالمین کی رحمت دیکھیں، صرف اس نے یہ نہیں کہا کہ تم پر روزے فرض ہیں، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس میں بندوں کے لیے تسلی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم اکیلے اس عبادت کو انجام دینے والے ہو، تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں جو اس عظیم عبادت کو انجام دے چکے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، انسان کی سائیکالوجی جو ہوتی ہے، انسان کی نفسیات جو ہوتی ہے، وہ اس طرح کی اللہ رب العالمین نے بنائی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کام میں اکیلے نہیں کر رہا بلکہ میرے ساتھ ایک بہت سارے لوگ ہیں، تو اس کو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ کام اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے بندوں کی اسی سائیکالوجی کو اس آیت میں اپنے مد نظر رکھا اور کہا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ اور اس میں آپ یہ غور کریں کہ روزہ کتنی پرانی عبادت ہے، کتنی قدیم زمانے سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے، ہم سے پہلوں پر فرض کی گئی تھی، اور جہاں اس میں روزے کے پرانے ہونے کی بات بتائی گئی ہے، جہاں اس میں
بندوں کے لیے تسلی موجود ہے کہ تم اکیلے یہ عبادت انجام نہیں دے رہے ہو، وہیں اس میں رب العالمین کی طرف سے اس بات کا بھی اعلان ہے کہ رب العالمین کو یہ محبت، یہ روزہ بہت پسند ہے، رب العالمین کو یہ عبادت حد درجہ پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس نے یہ عبادت پچھلوں پر نازل فرمائی تھی، اس طرح اس امت کو بھی یہ عبادت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب العالمین کو یہ عبادت حد درجہ پسند ہے، اور جب رب العالمین کی پسند کی بات آئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ہم بھی وہ چیزیں پسند کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں ہم اللہ کو پسند ہیں، اگر ہم ان کو پسند کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور اللہ کے محبوب کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا، اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کو جھٹلاتے ہوئے فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو، اگر تم اللہ کے پسندیدہ ہو تو اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہود و نصارہ کو وہ عذاب دے گا کیونکہ وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جو چیزیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، ہم ان کو اپنائیں، ان پسندیدہ چیزوں پر عمل کریں، کیونکہ یہی وہ واحد ذریعہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ تم پر فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ذرا غور سے اس بات کو سنیں، آیت کی ابتدا، آیت کی شروعات اللہ رب العالمین نے ایمان سے کی، اے ایمان والو۔ آیت کی اینڈ، آیت کا اختتام اللہ رب العالمین نے تقوی سے کیا۔ ایمان اور تقوی ان دونوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے روزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان اور تقوی کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے روزوں کا ذکر کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا اصل تعلق دل سے ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی اصل جگہ دل ہے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی اصل جگہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف اور کہا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ تقوی کی اصل جگہ دل ہے۔ ہم کسی شخص کے متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اور اس کے رب کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ اصل میں مومن کون ہے، یہ اس کے اور رب کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ دو چھپی ہوئی چیزوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے روزوں کا ذکر کیا کیونکہ روزہ بھی ایک راز ہے۔ روزہ بندہ اور رب کے درمیان کا ایک چھپا ہوا راز ہے۔ دو چھپی ہوئی چیزوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عبادت کا ذکر کیا جس عبادت کو صحیح طور پر اللہ اور اس کا بندہ جانتا ہے۔ بندے نہیں معلوم، بھائی روزہ رکھے ہوئے ہیں، تنہائی میں ہے لیکن کھا پی نہیں رہا، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اسی لیے اس روزے کی فضیلت کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، ابن آدم کی اولاد کے سارے عمل اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے۔ کیا مطلب؟ انسان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، نماز لوگ دیکھتے ہیں، اسے لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ صدقہ اگر وہ چھپا کر بھی کرے تو جس کو وہ دے رہا ہے اس کو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں نے یہ عبادت انجام دی ہے۔ تمام عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ بندوں کی نظروں میں آ جاتی ہیں، لیکن روزہ اور صوم ایک ایسی عبادت ہے جو
بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابن آدم کے تمام عمل اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، روزہ وہ صرف میرے لیے رکھ سکتا ہے، فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ وہ میرے لیے ہیں، اور جو عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اس کا بدلہ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اس کا اتنا عظیم بدلہ ہے کہ رب العالمین نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا، فرشتوں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، انسانوں کو اس کی جزا اور اس کے بدلے کے بارے میں نہیں بتایا۔ اور جب رب العالمین کسی چیز کا بدلہ دینے آ جائے، رب العالمین جب کسی چیز کا اجر دینے کے لیے آ جائے تو اس کا اجر وہ بے حد اور بے حساب دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب رب العالمین نے اس عبادت کو اپنے لیے خاص کر لیا تو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو معمولی بنا لیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آیت سیام کی آیتوں کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب میں چند باتیں جو رمضان المبارک کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے یہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے یا صرف روزوں کے ساتھ خاص ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی عبادتیں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دی ہیں ان تمام عبادتوں کا مقصد تقویٰ ہے۔ یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف روزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہاں، روزوں کے ساتھ خاص طور پر جو تقوی کا ذکر ہے اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ انسان جب تک اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ دیتا تب تک اللہ رب العالمین کا تقویٰ اس کے دل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ جب انسان لیکن رمضان کا مسئلہ کیا ہے کہ رمضان میں صرف ناجائز خواہشات نہیں بلکہ بہت ساری جائز خواہشات کو انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں تقویٰ پیدا ہونے کے زیادہ امکان اور چانس ہوتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا یا روزوں کا مقصد تقویٰ بتایا ہے، لیکن تقویٰ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تمام عبادتوں کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے احکام دیے ہیں تمام کا مقصد ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے۔ تقویٰ کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا اور جن باتوں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلی چیز کہ یہ تقویٰ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی، ہم میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو رمضان کے مہینے آتے ہی گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے یا رمضان چل رہا ہے تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کب تک چھوڑے رکھتے ہیں؟ صرف رمضان تک، عید آتے ہی واپس گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے رمضان کو گناہ چھوڑنے کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ گناہوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم نے ایک مدت تک گناہ چھوڑ دیے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہم نے فوراً اپنی اس عادت کو اپنایا، ہم فوراً اس گناہوں والی زندگی میں چلے گئے جس میں ہم پہلے پڑے ہوئے تھے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے گناہوں کو ٹالنے کے ذریعہ رمضان کو بنایا۔ تیسری چیز، ہم میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ روزے کی حالت میں گناہ نہیں کرنا ہے، جب تک روزے سے ہیں تب تک گناہ نہیں کرنا ہے، روزہ افطار کرتے ہی ہمارے لیے گناہوں کی اجازت ہے۔ آپ دیکھیں جن گھروں میں ٹی وی ہوتے ہیں وہ روزے کی حالت میں بند ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی روزہ افطار ہوا فوراً ٹی وی کھل جاتے ہیں، فوراً سیریلز کھل جاتے ہیں، فوراً لوگ موویز دیکھنے لگتے ہیں، اور کچھ نوجوان جو نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ افطار کے بعد اپنی اس خواہش کو پورا کرنے نکل جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی جو فضیلتیں آئی ہیں وہ صرف دن کے لیے نہیں ہیں۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں وہ صرف دن کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کی راتیں بھی افضل ہیں۔ ہمیں جس طرح رمضان کے دنوں میں گناہوں سے بچنا ہے ویسے ہی ہمیں رمضان کی راتوں میں بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم صرف رمضان کے لیے
صرف رمضان کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں اور رمضان کے بعد اپنی پرانی زندگی میں آ جاتے ہیں، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑے، ہم نے صرف رمضان کی وجہ سے گناہ چھوڑے ہیں۔ اور رمضان کیا ہے؟ یہ رمضان اللہ کی مخلوق ہے، دن و رات یہ اللہ کی مخلوق ہیں، مہینے یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے۔ اگر ہم خالق سے ڈرتے تو رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچتے۔ جس طرح ہم رمضان میں ڈرتے ہیں ویسے ہی ہمیں رمضان کے بعد بھی ڈرنا چاہیے۔ اور کسی شخص نے کہا تھا من کان منکم یعبد رمضان فإنہ قد مضى ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے رمضان گزر چکا ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آنی، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آنی۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر ہم صرف رمضان کی وجہ سے گناہ چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑے، صرف رمضان کی وجہ سے چھوڑے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک بات اور ہے اسی سے متعلق، اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، اللہ نے سمپل کہا تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، عام کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں متقی بن جاؤ، رمضان کے بعد تقوی کی چادر کو بالکل پھینک دو نکال کے، نہیں، بلکہ روزوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان زندگی بھر کے لیے متقی بن جائے، تمام زندگی اس کی تقوی میں گزرے۔ اگر ہم صرف 1 مہینے کے لیے متقی بنتے ہیں اور اس کے بعد تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صحیح طور پر اس آیت پر عمل نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے تقوی اختیار کرنے کو وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ صرف رمضان میں متقی بننا ہے، رمضان کے بعد نہیں بننا، صرف جمعے کے دن متقی بننا ہے، جمعے کے علاوہ سارے ہفتے گناہوں میں گزارو، نہیں، بلکہ انسان کو، ایک مومن کو 12 مہینے تقوی سے گزارنے ہیں، وقت خاص نہیں ہے۔ اور آخری بات جو بہت اہم ہے وہ بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جب مسجد میں لوگ تراویح کی نماز پڑھنے آتے ہیں، قیام اللیل کرنے آتے ہیں، تو ان میں اکثر نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس لیے مسجد میں آتے ہیں تاکہ دوستوں سے ملاقات ہو جائے، وہ صرف اس لیے مسجد میں آتے ہیں تاکہ کچھ باتیں ہو جائیں، وہ صرف اس لیے مسجد میں آتے ہیں تاکہ کچھ کھیل تماشا ہو جائے۔ یہ کتنے ظلم و ستم کی بات ہے کہ انسان بدماشیاں کرنے کے لیے، بدتمیزیاں کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو چنے، اللہ کے گھر میں آ کر انسان باتوں میں مگن ہو جائے۔ اللہ کے گھر میں آ کر جو گھر برکت حاصل کرنے کا، رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہاں آ کر انسان اپنے اوپر رحمت کے دروازے بند کر لے، یہ سب سے بڑی نامحرومی کی بات، سب سے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اب آپ غور کریں، جب انسان مسجد میں آتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ انسان دعا تو یہ پڑھے کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور مسجد میں آ کر اپنے اوپر اللہ کی رحمت کے سارے دروازے بند کر لے، یہ کتنے ظلم و ستم کی بات ہے۔ بلکہ اس سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ نماز چل رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے باتوں میں مگن ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، صرف سننے کی بات نہیں کہی بلکہ غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ رحم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو معمولی بنا لیا ہے۔ اس رحم کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہم دنیا کے اندر شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے،
ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، ہماری صحت خراب رہتی ہے۔ اب آپ غور کریں، جب ہم اللہ کی رحمت کے، اللہ کی برکت کے سارے دروازے بند کر لیں تو ہم کیوں یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی ہیں؟ ہم کیوں یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی برکتیں ہمیں نہیں مل رہی؟ جب ہم مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھا جائے اور ہم پیچھے بیٹھ کے باتیں کریں، نماز نہ پڑھیں، تو اللہ کی رحمت ہمیں مل سکتی ہے؟ قطعاً نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ کا عذاب تو آ سکتا ہے، اللہ کی لعنت کے مستحق تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لہذا یاد رکھیں، اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں نہ آئیں چلے گا، کم سے کم مسجد میں آ کر گناہ تو نہ کریں۔ دیکھیے، مسجد کی توہین ایک بڑا گناہ ہے۔ انسان مسجد میں نہ آئے اور مسجد کے باہر یہ گناہ کرے، باتیں کرے، مذاق کرے، تو اس کو کم گناہ ملے گا۔ لیکن مسجد جیسی بابرکت جگہ میں آ کر انسان ساری بدتمیزیاں کرنے لگے، انسان بدمعاشیاں کرنے لگے، نمازیوں کو ڈسٹرب کرے، ان کی نماز میں خلل ڈالے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے گناہوں کو بڑھا دیتی ہیں۔ کیونکہ شریعت کا ایک قاعدہ یاد رکھیں، بعض گناہ زمانے کی وجہ سے یا بعض گناہ جگہوں کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک شخص راہ چلتے ہوئے گناہ کرے، جو اس کا گناہ ملے گا وہ ایک الگ ہے، لیکن وہی وہ گناہ مسجد میں آ کے کرے تو اس کا گناہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اس کی سزا زیادہ ہو جائے گی۔ اسی لیے مسجد کا احترام بہت ضروری ہے۔ مسجد کا احترام، رمضان کا احترام، قرآن کا احترام اور نمازیوں کا احترام، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری ذمہ داری ہیں۔ ان کے بغیر رمضان المبارک ادھورا ہے، ان کے بغیر ایک مومن شخص ادھورا ہے، اور اس کے ایمان میں، وہ اپنے ایمان میں غور کرے کہ وہ کیسا شخص ہے کہ مسجد میں آ کر وہ ساری بدتمیزیاں کرتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین اس رمضان المبارک کو حقیقی معنی میں ہمارے لیے تقوی اختیار کرنے یا تقوی کے حصول کا ذریعہ بنا، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی کسی بھی طرح کی پریشانی میں گرفتار ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، بیماری میں گرفتار ہیں، تو خاص اپنے فضل سے، خاص اپنی رحمت سے ان کو ان بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے نجات دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔